تیسری جو بات ہے کہ ایک جو بھینس کی شخص قربانی کا آج کل بہت بیچارے چکر ڈالتے ہیں، اس میں بڑے بڑے علماء کا فتویٰ، بڑے بڑے میں نے دیکھا شیخ یہ جو عبدالسلام بھٹوی صاحب حافظہ اللہ جو کہ قرآن مجید کے شارح ہیں، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے، اور بڑے بڑے میں نے ایک لسٹ میرے پاس آج آئی تھی کہ جو ہمارے بڑے شیخ البانی رحمہ اللہ اور دیگر ان کا یہ فتویٰ ہے کہ چونکہ ہم جب اگر بھینس کا یا بھینسے کا گوشت کھاتے ہیں تو میں ان بھائیوں سے پوچھتا ہوں جو آج بڑے زور شور سے اس کو قربانی سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لفظ کی بنیاد پر کہ وہ بہیمۃ الانعام میں گائے کا ذکر ہے، اور وہ کہتے ہیں گائے کا رنگ اور ہے، بھینس کا رنگ اور ہے، جفتی ان کی آپس میں نہیں ہو سکتی، مزاج ان کا ماحول الگ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ مجھے دلیل دیں جس دلیل کی بنیاد پر آپ بھینس کا گوشت کھاتے ہیں کیوں حلال قرار دیا؟ اس تک کا تو ذکر ہی نہیں ہے، گائے جیسی وہ ہے ہی نہیں، اس کا ماحول بھی الگ ہے، تو آپ کیوں گوشت کھاتے ہیں؟ بتائیں بھائی کون سی دلیل ہے؟ آپ دودھ پیتے ہیں گائے کا، کیوں پیتے ہیں؟ بتائیں، وہ دلیل بتائیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گائے کا بھینس کا نام ہی نہیں لیا، عرب میں تو بھینس ہے ہی نہیں، تو یہ تو یہاں پال ہی نہیں سکتی، اس کا تو پانی پورا نہیں ہوتا، اتنا زیادہ پانی ماشاءاللہ پیتی ہے، تو آپ بتائیں کیوں حلال قرار دیا؟ اگر آپ نے حلال قرار دیا تو آپ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ جو دین کے جو مراجع ہیں جن سے دین ثابت ہوتا ہے وہ قرآن ہے، حدیث ہے، یہ اصل ہیں، پہلے سب سے پہلے یہ بنیادیں ہیں، اس کے بعد اجتماع ہے یا مثال اجماع امت ہے، یا اسی طرح قیاس ہے، قیاس کو بھی مانتے ہیں، تو ہم کئی چیزیں جو اس میں ذکر نہیں ہوتی تو ان کو اس کے اوپر قیاس کیا جاتا ہے، تو یہ اونٹ پر تو قیاس نہیں ہوئی بھینس، نہ یہ بکری پر ہوئی ہے یا نہ بھیڑ پر ہوئی ہے جن کے ذکر ہوئی ہے، کس پر کی گئی؟ گائے پر کی گئی ہے۔ اور اگر شیخ لغت کو دیکھا جائے تو انہوں نے لغت والوں نے بھی کہا ہے کہ یہ بھینس جو ہے اسی گائے کی یعنی قسم ہے، تو مسئلہ یہ ہے آپ اس میں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، حلال حرام کا مسئلہ جائز ناجائز کا نہ کریں، اتنی سختی نہ کریں لوگوں پر، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ افضل یہی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جب گائے دستیاب ہو، میسر ہو، اس کی کوئی پرابلم نہ ہو، تو آدمی کو خواہ جو ہے بھینس کی طرف اور بھینسے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، گائے ذبح کرے، الحمدللہ نص سے ثابت ہے، جیسے پانی ہو تیمم کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں تیمم جائز ہے، پانی نہ ہو تو آپ یہ چونکہ قیاس کی گئی ہے، قیاس قرآن کی حدیث کے جو الفاظ ہیں جو نصوص ہیں اس کی نسبت کمزور مرجع ہے، تو لہذا جب یہ متوفر نہ ہو خدا نخواستہ یا کسی استثار سے نہ ہو تو اس کو اگر اللہ اس کے علاقے میں بھینسا دے دیتا ہے، اور میں انڈیا میں شیخ ابھی موڈی ٹوڈی یا جو انڈیا جہاں علاقوں میں بڑی سختی ہے، گائے ان کی چونکہ وہ مائیں سامتے ہیں تو وہاں ذبح نہیں کر سکتے، الحمدللہ وہ بھینسا جو ہے وہ ذبح کر کے اپنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے مال کو قربان کریں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان معاملات میں تمام علماء کو ایک متحدہ یعنی لاہ عمل پیش کرنا چاہیے، امت کے جو عام لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں یا سادہ لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو خواہ مخواہ ایک فتنے کا جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔